انفارمیشن ٹریجری کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، دنیا کے کسی بھی کونے کی بات ہو، اگر بات ماں کی ہو تو وہ اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتی ہے۔ ایک مگرمچھ نے آج یہ سوچ لیا تھا کہ اس کو ایک آسان شکار مل چکا ہے۔ یہ مگرمچھ ہاتھی کے ایک بچے پر گھات لگا کر بیٹھا تھا اور بدقسمتی اس خونخوار اور بدنام زمانہ جانور کو یہ بات ابھی تک معلوم نہیں تھی کہ اس ہاتھی کے بچے کی ماں بھی اس کو دیکھ چکی ہے اور اس کی اس غلطی کا خمیازہ اسے اس ہتھنی سے جان کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ یہ مگرمچھ اس ہتھنی کے بچے پر نظر رکھے ہوئے تھا اور یہ ہتھنی اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی، اور ادھر گھومنے آئے یہ لوگ اپنا کیمرہ لے کر اس سارے واقعے کو ریکارڈ کرنے کے منتظر تھے۔ ہاؤنٹ ہین نامی یہ سیاح آج زیمبیا کے اس جنگل میں گھومنے آیا ہوا تھا۔ آج میں زیمبیا کے دریا کے ساتھ ساتھ اپنی جیپ پر جا رہے تھے اور انہیں یہ امید تھی کہ وہ ان جنگلی جانوروں کو ان کی قدرتی گھروں میں دیکھ سکیں گے۔ یہ لوگ ان ہاتھیوں کے جھنڈ کو دیکھ چکے تھے اور ادھر ہی یہ ہاتھیوں کا جھنڈ کسی اور چیز کی طرف متوجہ تھا۔ یہ ہاتھی پانی کو بے حد پسند کرتے ہیں اور اس جھنڈ کا ایک بچہ پانی میں موجود تھا کہ اس پر ایک مگرمچھ نے حملہ کر دیا، اور ادھر اس کی ماں بھی اس مگرمچھ کو اپنے بچے پر حملہ کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بچے کو تو بچا لیا، لیکن اب ان دونوں جانوروں کے درمیان جنگ کا بگل بج چکا تھا۔ اس ہتھنی نے فوراً سے اس مگرمچھ پر حملہ کر دیا اور یہ تک نہ دیکھا کہ مگرمچھ پانی میں موجود ہے اور یہاں وہ بے حد خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ یہ ماں نتیجے سے بے نیاز اس مگرمچھ پر پے در پے حملہ کیے جا رہی تھی، اور دیکھنے والے سیاحوں کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا کہ آخر اس جنگ کا فاتح ہوگا کون۔ یہ سوال ابھی تک جواب طلب تھا۔ اس جنگ جیت اس ہتھنی کے حق میں تب بالکل واضح ہو گئی جب اس ہتھنی نے اس مگرمچھ پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ لیکن ڈائناسور کے دور کے ان جانوروں کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگرچہ مگرمچھ 8 سے 10 فٹ لمبا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس مادہ ہتھنی کے وزن اور طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا وزن تقریباً 4-5 ٹن سے بھی زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ جب اس مگرمچھ نے حرکت نہ چھوڑی تو اس ہتھنی نے اپنے سر سے اس کو زوردار ٹکر ماری اور یوں لگا جیسے اس مگرمچھ کی ہڈیاں تک ٹوٹ چکی ہوں۔ اس کے بعد یہ ہتھنی مگرمچھ کے اوپر اپنے دونوں پاؤں رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ افریقہ کے یہ سیاح ان خطرناک ترین جانوروں کے درمیان خونی جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اس مگرمچھ نے ایک بار پھر سے گہرے پانی کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس ہتھنی نے اپنے پاؤں سے اسے پھر سے گہرے پانی سے دور کر دیا۔ آج اس ماں کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا، اور نہ صرف ٹکر اور پیروں تلے مسلنا ہی اس کے ہتھیار تھے، بلکہ ابھی جو یہ مادہ ہتھنی اس مگرمچھ کے ساتھ کرنے والی تھی وہ عام طور پر دیکھنے کو ہرگز نہیں ملتا، اور یہ بھی ہم ناظرین کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ انفارمیشن ٹریجری کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین کرام، اگرچہ ہتھنی کے دانت نہیں ہوتے، لیکن اس ہتھنی نے اپنے وزن کو استعمال کرتے ہوئے اس مگرمچھ کو چٹنی بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ آج اس ہتھنی کا غصہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا، اور اس کے بعد اس ہتھنی نے اس مگرمچھ کی دم کو اپنے منہ میں دبایا اور اس کو پانی سے باہر نکال دیا اور اس کو ایسے اٹھا کر پٹک دیا جیسے وہ کوئی بچوں کا کھلونا تھا۔ اب یہ مگرمچھ ایسے بے سود ہو چکا تھا جیسے یا تو وہ بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکا ہے یا پھر ابدی نیند سو چکا ہے۔ یہ سارے واقعے کو دیکھ کر مارکو کو یہ بات سمجھنے میں مشکل نہ ہوئی کہ جنگل میں کسی بھی ذی روح کی بخشش نہیں ہوتی اور جنگلی جانوروں کی زندگی کس قدر مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ لڑائی دو کمزور دشمنوں کے درمیان نہیں تھی، بلکہ ان دونوں جانوروں کا ہی افریقہ کے سب سے خطرناک ترین جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سارے واقعے کو دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک جوان ہاتھی کا کوئی بھی قدرتی شکار کسی بھی جنگل میں کیوں موجود نہیں ہوتا، حتیٰ کہ شیروں تک کی ہاتھیوں کے آگے مرضی نہیں چلتی، اور یہ جانور اگر بیمار یا زخمی نہ ہوں تو شیروں کے لیے بھی ان کا شکار اپنے جھنڈ کی تعداد کے باوجود بھی ناممکن ہوتا ہے۔ اور پھر اگر وہ کسی بچے پر حملہ کریں تو وہ مادہ ہتھنیوں کا غصہ